اگر آپ کو سر درد نہیں ہے، آپ کو چکر بھی نہیں ہے اور آپ خود کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کا بلڈ پریشر خاموشی سے آپ کے دل، دماغ اور گردوں کو تباہ کر رہا ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہائی بلڈ پریشر اگر آپ کا زیادہ دیر تک رہ رہا ہے تو یہ خطرناک بات ہے، اور اکثر مریضوں کو پتہ تب چلتا ہے جب دل کا دورہ پڑتا ہے یا فالج ہو جاتا ہے یا گردوں کی خرابی ہو چکی ہوتی ہے۔ میں اکثر ایسے مریض دیکھتا ہوں جن کو شوگر کا نہیں، دل کا نہیں اور بلڈ پریشر کا بھی احساس نہیں ہوتا، اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر بلڈ پریشر آپ کا 140/90 140/90 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، اور یہ مسلسل اگر رہ رہا ہے اور یہ بیماری جو ہے شور بھی نہیں مچاتی، کوئی درد بھی نہیں کرتی، لیکن اندر ہی اندر آپ کے دل کو نقصان پہنچا رہی ہے، آپ کی جو آرٹریز ہیں، جو شریانے ہیں، ان کو سخت کر رہی ہے اور دماغ کی نالیوں کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، اور گردوں کے جو فلٹر ہیں ان کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 10 ایسی پوشیدہ علامات جن سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہ رہا ہے، جنہیں عام طور پر ایسے لوگوں کو تھکن یا نیند کی کمی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے صبح کے وقت سر کا بھاری ہونا، گردن اور کندھوں میں سختی، اس کے علاوہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، نیند کا خراب ہونا، کانوں میں شور یا سیٹیاں بجنا، اور بغیر محنت کے تھکن۔ ہر وقت آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کی، لیکن آپ کو تھکن کا احساس رہ رہا ہے، اور چڑچڑاپن۔ اگر ان میں سے 2 یا 3 علامات بھی آپ کو ظاہر ہو رہی ہیں تو بلڈ پریشر چیک کرنا ضروری ہے۔ اور بلڈ پریشر کی جو خطرناک وجوہات ہیں، اگر میں ان کی بات کروں تو میرے ایکسپیرینس میں، جو کلینکل ایکسپیرینس میں چیزیں آئی ہیں، اس میں زیادہ نمک کا استعمال ہے۔ جی ہاں، وائٹ سالٹ اگر آپ لے رہے ہیں، یا جس کو آپ ریفائنڈ سالٹ کہتے ہیں، اگر آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اس کی جگہ اگر آپ پنک سالٹ یا راک سالٹ جس کو کہتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو کمپیریٹیولی، لیکن پھر بھی آپ نے اس کا احتیاط کرنی ہے، مقدار اس کی آپ نے مناسب رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فاسٹ فوڈز اور بیکری آئٹمز ہیں، جی ہاں، فاسٹ فوڈز اور بیکری آئٹمز، اب اس میں بہت زیادہ بات کر سکتا ہوں اور میں کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا کہ بیکری آئٹمز یا بیکری جو انڈسٹری ہے، بیکنگ انڈسٹری ہے، اس کے جو ہارمفل ایفیکٹس ہیں ان پر پھر کسی ویڈیو میں بات کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے، جو آپ کے بیکری آئٹمز ہیں اور آپ کے جو فاسٹ فوڈز ہیں، یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھانے کی ایک وجہ بن رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ موٹاپا اور پیٹ کی چربی، نیند کی کمی، سٹریس، یہ سارے کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر اور فیٹی لیور اور سیڈنٹری لائف سٹائل، اگر آپ زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، یا بیٹھے رہتے ہیں سارا دن آپ گزار دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ سگریٹ اسموکنگ، کافی کا اگر آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ چائے کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ صرف دوائیں لے رہے ہیں تو یہ اگین آپ کے نمبرز کو کنٹرول کر رہا ہے، آپ کے بلڈ پریشر کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن آپ کی جو انڈر لائنگ کازز ہیں اس کو کبھی بھی ختم نہیں کر رہا۔ وجوہات ختم نہیں ہو رہی تو آپ نے اس وجہ کو ختم کرنا ہے، اور وہ وجہ ختم ہو سکتی ہے آپ کے لائف سٹائل کو بہتر کرنے سے، آپ کے ڈائٹری انٹیک کو بہتر کرنے سے۔ کچھ ایسی چیزیں جو میں آپ کو جن کا استعمال کر کے آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لہسن کا اگر آپ ایک جو استعمال کرتے ہیں، کیلا، یہ پوٹاشیم کا خزانہ ہوتا ہے، اور کیلشیم پوٹاشیم جو ہے نا، اس کا ایک بیلنس رکھنا اور سوڈیم کا بیلنس رکھنا، یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اور ٹھیک کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سبز پتوں والی سبزیاں، جو کا دلیا، انار، ناریل کا پانی اگر بی پی ہلکا نہیں ہے تو، اور جس چیز سے آپ نے سخت پرہیز کرنی ہے وہ زیادہ نمک، اچار، کولڈ ڈرنکس، پیکٹ والے جوسز اور زیادہ بیکری، فاسٹ فوڈز، کیکس، بسکٹ، یہ ڈائٹ دونوں کے اثر کو ڈبل کر دیتی ہے، اور بعض مریضوں میں دوا کم ہو جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر کی نگرانی میں۔ آپ نے اپنے ڈاکٹر کو ڈائٹری جب آپ چینجز کر رہے ہیں، اپنے لائف سٹائل چینجز کر رہے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور شیئر کر کے آپ نے ان سے مشورہ کر کے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ 30 منٹ کی واک مارننگ اور ایوننگ کی لیتے ہیں، آپ کی نیند بہتر ہے، 7 سے 8 گھنٹے کی لیتے ہیں، آپ اپنا اسکرین ٹائم کم کر دیتے ہیں، موبائل کا استعمال سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے بالکل بند کر دیں، اپنا غصہ کم کریں، شکر کو یا چینی جو ہے اس کو آپ کنٹرول کر لیں، چینی کا استعمال کنٹرول کر لیں، وزن کا کنٹرول کر لیں۔ یاد رکھیے، بلڈ پریشر کنٹرول صرف بلڈ پریشر کا نام نہیں ہوتا، یہ زندگی بچانے کا نام ہے اور زندگی بچانے کا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فالج، دل کا جو سٹروک ہے اور آپ کے گردے محفوظ رہیں، تو آج ہی اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں، مانیٹر کروائیں، اور ویڈیو پسند آئے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، شکریہ۔